بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام نادر تھا۔ وہ بہت بڑا ظالم تھا۔ ایک دن کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں ایک عورت پر نظر پڑی جو انتہائی خوبصورت تھی اور وہ اسے پسند آ گئی۔ بادشاہ نے مصاحبوں سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک ترکان کی بیوی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اس ترکان کو حاضر کرو۔ لہٰذا ترکان کو لایا گیا تو بادشاہ نے کہا، لکڑی کے کاٹنے سے جو برا نکلتا ہے مجھے صبح تک وہ برا 1 من چاہیے۔ اگر نہ لا پائے تو آپ کا سر اڑا دیا جائے گا۔ بادشاہ کو تو ترکان کے قتل کا بہانہ چاہیے تھا۔ یہ سن کر ترکان بہت پریشان ہوا کہ یہ تو ناممکن ہے۔ وہ پریشانی کی حالت میں گھر پہنچا تو بیوی نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ ترکان نے ساری بات بتا دی کہ بادشاہ کل صبح مجھے قتل کر دے گا۔ بیوی نے اللہ پر پختہ یقین کے ساتھ کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، اگر وہ نادر ہے تو اوپر قادر بھی تو ہے۔ ترکان کی ساری رات پریشانی اور خوف میں گزری۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ کے سپاہی آ گئے۔ وہ پریشانی کے عالم میں نکلا اور سپاہیوں سے کہنے لگا کہ بادشاہ مجھے معاف کرے گا کہ قتل کرے گا؟ تو سپاہیوں نے کہا، اللہ کے بندے ہمارے ساتھ جلدی جلدی چلو، رات کو بادشاہ کی موت ہوئی ہے، آپ ترکان ہو، جا کے اس کے لیے تابوت تیار کرو۔ بادشاہ آج تخت پر، صبح تخت پر لیٹا تھا۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ کی تدبیر ترکان کو قتل کر کے اس کی بیوی حاصل کرنے کی تھی، لیکن اللہ کی تدبیر اور تھی۔ بے شک وہ سب دیکھتا ہے، اللہ کی طرف سے دیر ہے اندیر نہیں۔ دوستو، یہاں ایک اور سبق آموز واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ ایمان کی تازگی اور روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ٹھہرے۔ ایک شخص نے اپنے نوجوان اور خوبصورت بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو گھر سے نکال کر گداگری پر مجبور کر دیا۔ وہ اس حالت ازار کو 2 دن بھی برداشت نہ کر سکے اور فوت ہو گئے۔ اس وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب میں ایک بزرگ نے بادشاہ سے اسی آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ فلاں بستی میں اس شخص کو اپنے پاس بلاؤ اور اسے 100 اونٹ سونے کی اشرفیوں سے لاد کر دو۔ بادشاہ بھی غور کرنے والوں میں سے تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا خواب عام خواب نہیں ہے اور کسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے دنا وزیر کو اپنا خواب بیان کیا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر اس بستی میں وہ آدمی رہتا ہے جو آپ کو خواب میں بتایا گیا ہے تو آپ کے خواب میں ضرور کوئی حکمت چھپی ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی بات سن کر اپنے ساتھ سپاہیوں کا دستہ لیا اور بزرگ کی بتائی ہوئی بستی میں خود جا پہنچا، اور بستی کے باہر درخت کے نیچے بیٹھے ایک بوڑھے بریش سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا۔ اس بوڑھے نے بادشاہ سے کہا، وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، وہ اپنی ماں پر ظلم کرتا تھا اور اس کے ظلموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی بوڑھی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جائیے، بستی میں پہلا مکان اسی کا ہے۔ بادشاہ جب اس شخص کے دروازے پر پہنچا تو وہ شخص بادشاہ کو دیکھ کر حفزدہ ہو گیا۔ اسے لگا کہ بادشاہ اب اسے اس کے اعمال کی سزا دے گا، مگر بادشاہ اسے اپنے ساتھ محل لے کر آیا اور اسے 100 اونٹ سونے کے اشرفیوں سے لاد کر انعام کے طور پر دیے، جنہیں پا کر ظالم کی تو لاٹری نکل گئی۔ وہ بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دولت کے نشے میں چور اپنی بستی میں واپس آ گیا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ ادھر بادشاہ اور اس کے دنا وزیر نے اس شخص پر مکمل نظر رکھی ہوئی تھی اور وہ خواب کی حقیقت جاننا چاہتے تھے، مگر کئی سال گزر گئے، اس شخص کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ عیش و عشرت اور شباب و شراب میں ڈوبا اپنے ہر مستیوں میں مصروف زندگی گزار رہا تھا۔ پھر ایک دن نشے میں اپنی ہی گھر کی چھت سے نیچے گرا اور مر گیا۔ بادشاہ کو جب اس کے مرنے کی خبر ملی تو وہ واپس اس شخص کی بستی میں گیا اور پھر بستی کے باہر درخت کے نیچے اسی بوڑھے بریش سے ملا جس نے اسے اس شخص کا پتہ بتایا تھا۔ بوڑھے نے جو اہل علم تھا بادشاہ کو دیکھا اور بولا،
جس دن میں نے آپ کو اس شخص کی شکایت لگائی تھی میں چاہتا تھا کہ آپ اسے سزا دیں تاکہ اس کے گناہوں کی کچھ تلافی ہو جائے، مگر مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بادشاہ نے بوڑھے سے پوچھا، مالک کو کیا منظور تھا محترم؟ بوڑھا بولا، اس دن آپ نے اسے سونے سے لدے ہوئے اونٹ عنایت کیے تو مجھے پتہ چل گیا کہ رب کائنات اسے ڈیل دے رہا ہے، اس کی رسی کو دراز کر رہا ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ یہ شخص توبہ کے قریب بھی جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا، دولت کے نشے میں چور ہو کر وہ ہر چیز بھول گیا۔ آسائشوں نے اسے نہ تو اس کے خالق کو یاد کرنے دیا اور نہ ہی کبھی اسے اپنے کیے ہوئے کاموں پر ندامت ہوئی۔ اسی عیش و عشرت میں اس نے کبھی توبہ نہیں کی اور ہلاک ہو گیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارا ہدف آپ کو بہترین اسلامی معاشرتی تاریخی معلومات اور اصلاحی تحریریں پیش کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔